بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل پر۔ کاشا کے معمول میں ماہم کے آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے جاگتا، کھاتا پیتا، اسے بتائے بغیر گھر سے نکلا، رات کے کس پہر آتا، اسے کچھ خبر نہ ہوتی۔ شروع کے چند دن اس نے کاشا کی راہ دیکھی، پھر اس نے انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ گھر میں صرف ایک کل وقتی ملازمہ تھی، وہ اسے کب تک جی بہلاتی۔ اسے کاشا سے بہت سی شکایات تھیں، اسے وقت نہیں دے رہا تھا، وہ اس کی بیوی بن کر بھی اس کے والدین، بزنس فرینڈ کو نہیں جان پائی تھی۔ وہ اسے ایک بار بھی باہر گھمانے نہیں لے کر گیا تھا۔ اگر وہ بوریت سے اکتا کر اسے کال کرتی تو مسلسل بزی یا پھر وہ کال ریسیو نہ کرتا۔ وہ شوق میں تھی کاشا کے اس روپ سے پہلے والے روپ کا موازنہ کرتی۔ شادی کے بعد اسے وہ کاشا کہیں نہ ملا۔ وہ ملاقاتیں، لیٹ نائٹ باتیں، محبت سے بھرپور سرگوشیاں کرتا لہجہ، بے تابیاں، بے قراریاں، اب وہ کہیں بھی نہیں تھیں۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا کاشا نے اس کے ساتھ فراڈ کیا تھا؟ وہ تو بہت منہ پھٹ بدتمیز تھا۔ دل و دماغ میں جو کچھ ہوتا وہ منہ پر دے مارتا۔ دوگلا پن اس میں نہیں تھا، وہ کبھی خود سے ایسی نہیں تھی۔ اب اسے کاشا سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، جو اس کے لیے عذاب ثابت ہو رہا تھا۔ واحد ملازمہ کے ساتھ اسے خود بھی گھر کے بہت سے کام نپٹانے ہوتے تھے۔ سالوں سے اسے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ بہت تھک جاتی تو بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آنے لگتی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کسی نے جھنجھوڑ کے اٹھایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ غصے سے بھرا کاشا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ بہت نیند آتی ہے تمہیں؟ اس کی غزیلی آواز بہت اونچی تھی۔ سہمتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ 2 بجے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ روز تمہارا سونا نوٹ کرتا ہوں، کون سے پہاڑ تم توڑتی رہتی ہو، اپنی رسپانسبلٹی بھی بھول جاتی ہو۔ گھر لوٹے شوہر سے چائے کھانے پینے کا پوچھتے ہیں، جاہل عورت کی طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ سر شام ہی ہراٹے لینے لگتی ہو۔ وہ اسے بس دیکھے گئی۔ عیدیں مٹکانا بند کرو اور کھانا لاؤ، اور ہاں، دوبارہ جگانا نہ پڑے۔ وہ ماتھے پہ بال ڈالے کہہ رہا تھا، ماہم اس کے الفاظ کی سنگینی برداشت کر رہی تھی۔ ہمارا آلود لہجے میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسٹاپ اٹ! وہ پلٹی۔ کاشا واش روم کے دروازے میں کھڑا تھا۔ نائٹ سوٹ کہاں ہے؟ میرے کام کے معاملے میں اپنے دماغ کو ذرا ٹھکانے پہ رکھا کرو، ورنہ مجھے پیچ کسنے بھی آتے ہیں۔ وہ کپڑے ہینگ کرنا صرف آج بھولی تھی۔ کاشا نے اس کے ہاتھ سے کپڑے تقریباً چھین کر دروازہ پورے زور سے بند کیا۔ وہ اپنے تھکن زدہ وجود کو گھسیٹتی کچن میں آ گئی تھی۔ کھانا گرم ہونے تک کاشا کی بے عزتی اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ کاشا اتنی جلدی پینترا بدلے گا یہ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہ کھانا لائی تو وہ شاور لے کر بیڈ پہ بیٹھا، کوئی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ کاشف کھانا؟ اس نے دھیرے سے متوجہ کیا۔ کھانا؟ ایسا کرو واپس لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ ماہم کو بے عزتی پہ غصہ تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ کاشف، آپ کو بھوک لگی تھی شاید، اسی لیے آپ نے مجھے جگایا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا فائل بند کر دی۔ تم بہت معصوم ہو، لائک ایکٹریس۔ سرخ چہرہ لیے وہ اپنے ہاتھ مروڑتی ماہم کا جی چاہا چیخ چیخ کر رونے لگے۔ تم میری جائز اور قانونی بیوی ہو۔ کوئی بھی شوہر رات کے اس پہر بیوی کو صرف چائے یا کھانے پینے کے لیے نہیں اٹھاتا۔ یا تمہیں ابھی تک میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے؟ اس کا لہجہ واضح مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ جی ہاں، بہت غلط فہمیاں تھیں جنہیں آپ ایک ایک کر کے دور کرتے جا رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ جاؤ اور اچھے بچوں کی طرح ٹرے رکھ کر واپس آ جاؤ۔ آپ بہت بدل گئے ہیں۔ کاشف آنسو روکنے کی کوشش میں گلہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ چینج مجھ میں نہیں، تمہارے لائف سٹائل میں اور سوچ میں آیا ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تم ابھی بھی اپنی پچھلی زندگی میں جیتی ہو جس میں تمہارے نخرے چونچلے اٹھائے جاتے تھے۔ تم اپنا ماضی جس شخص کے ساتھ گزار چکی ہو وہ الو تھا، جس پر رشتوں اور محبت کا بھوت سوار تھا۔ میرے ساتھ ایسا کوئی سائیکو کیس نہیں۔ اور یاد کرو، تمہیں تو مرد کے پوچھنے سے اس کی زن مریدی سے چڑ تھی نا۔ ایکچولی تمہاری فطرت ان دوگلی عورتوں سے مطابقت رکھتی ہے جو مرد کے معاملے میں ان کی سوچ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تمہاری توقعات مجھ سے کیا ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر۔ میں اپنی لائف اپنی مرضی خواہش کے مطابق جیتا ہوں، اس میں کسی کی مداخلت یا کمی پیشی سے کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اب شکایت کی پھر نہ کرنا۔ شروع میں چلو غلطی ہوگی، لیکن امید ہے بہت جلدی عادی ہو جاؤ گی۔ اینڈ سنو، مجھے ٹسمیں بہاتی عورتیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں۔ میں ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے متاثر ہونے والا نہیں۔ 1 منٹ میں تم بیڈ پر ہو،
ورنہ تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں تم سوچ سکتی ہو۔ تکیہ درست کر کے لیٹ گیا۔ منصور کی دیکھ بھال اور پہلے جیسے اپنائیت کی برقراری سے شاہم بہت جلدی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے بیچ ماہم کا ذکر پھر دوبارہ نہیں ہوا تھا۔ منصور بہت کم گو ہو گیا تھا، شاہم بہت سنجیدہ۔ گھر میں 400 خاموشی کی تہہ سی بچھ گئی تھی۔ شاہم نے بھی باہر آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ منصور کو اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ارسل سے بھی صرف ایک بار ملنے گئی تھی۔ ارسل نے بالکل نہ پوچھا اس نے اس کے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں اختیار کیے رکھا ہے۔ وہ اسے اپنے بزنس ٹور اور آگے پیچھے کی باتیں بتاتا رہا۔ شاہم نے پہلی بار اتنی خاموشی سے اسے سنا تھا، بنا ٹوکے۔ وہ بول کے تھک گیا تو شاہم نے بڑا حوصلہ کیا۔ ارسل، ان 4 دنوں میں ہم برباد ہو گئے، سب کچھ اجڑ گیا، ختم ہو گیا۔ ماما آپی ہمیں چھوڑ، پلیز، اس بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ بھول جاؤ ماہم آپی کو۔ تم گلٹی فیل نہ کرو، مجھے تم سے کچھ نہ پوچھنا ہے نہ ہی سننا ہے۔ تم صرف اپنی کہو یا میری۔ اس نے شاہم کے دونوں کندھے تھام کے بڑی محبت سے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ یہ سر فخر سے بلند ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ گھٹن مرحلے سے وہ گزر رہی تھی، تکلیف اس کی ذات کو تھی۔ وہ صرف اس سے محبت کا دعوے دار نہیں تھا، محبت کرتا بھی تھا۔ وہ کیوں جان بوجھ کر خریدتا، دکھ سے دوچار کرتا۔ وہ ماہم کے اس فعل کا اسے قصوروار نہیں ٹھہراتا تھا۔ ماہم کے کردار اور اس کی حرکت کا موازنہ شاہم کی ذات سے نہیں کرتا تھا۔ اسے شاہم سے کسی قسم کی وضاحت نہیں چاہیے تھی۔ یو آر گریٹ ارسل، آئی ایکسٹریملی تھینکفل ٹو یو، ریلی۔ جو کہ سر کو اٹھایا تو آنسو اس کے گالوں پہ بہہ نکلے۔ تھینکس فار وٹ؟ اس نے آنسو کو اپنی انگلیوں سے چن لیا۔ رو مت، میرا دل رک جائے گا۔ نو نیور، اب مسکرا دو۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ پیروتے میں زبردستی مسکرانے لگی۔ اس نے ارسل سے کہہ دیا تھا کہ اب روز روز اس سے ملنے نہیں آ سکتی۔ وہ منصور کی وجہ سے بہت احتیاط برتنے لگی تھی۔ ارسل سے کال پہ اس کا رابطہ تھا، باہر وہ صرف ضروری کام سے منصور کو بتا کر وہ اجازت لے کر جانے لگی۔ میری بلیک شرٹ نہیں مل رہی۔ کاشا کچن کاؤنٹر کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ کون سی بلیک شرٹ؟ پریشر کوکر میں کالی مرچ ڈالتے اس نے رک کر پوچھا۔ کتنی بلیک شرٹس ہیں میری؟ تمہارا دھیان کام کی طرف ہو تو اسے غصہ آنے لگا۔ ماہم نے اندازاً یاد کیا تو کتنی ہی بلیک شرٹس اس کے ذہن میں گھوم گئیں۔ اب وہ کیسے قیاس کرتی؟ جو غالباً میں نے پرسوں اتاری تھی، اس نے خود کو یاد کر کے بتایا۔ وہ واشنگ مشین میں ہے، میں نے دھلائی نہیں کی، آپ کوئی اور پہن لیں۔ ایک بوتیک ہے پورا آپ کی شرٹس کا۔ ماہم نے اس کا غصہ ٹالنے کے لیے مسکرا کے کہا، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف وہ کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، وہ بھی تم ڈھنگ سے انجام نہیں دیتی۔ کس قسم کی کام چور اور گوار عورت ہو، اس نے وہیں کھڑے کھڑے بے عزتی کر دی۔ پلیز کاشف، میں چھوڑو یہ سب اور بیڈ روم میں میری شرٹ لے کے آؤ۔ وہ پیر پٹکتا واپس چلا گیا۔ وہ اس کے لیے سوپ تیار کر رہی تھی، کوکر میں گوشت ڈال کر بند کر کے چولہے پہ چڑھا دیا۔ شرٹ کے چکر میں الجھ کر وہ اسے کھانے سے غفلت نہیں برت سکتی تھی، ایک اور فساد برپا ہو جاتا۔ وہ شرمندہ سی ہاتھ میں بیلنی شرٹ پکڑے کھڑی تھی۔ اس کی بدبو سونگھنے کے بجائے جاؤ اچھی طرح دھلائی کرو، اس نے حکم صادر کیا۔ سرف ٹب میں بھگوتے ہوئے رونا آ رہا تھا، کبھی کوئی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ روز ہی اپنی بے بسی اور بے عزتی پر روز آنسو بہاتی تھی۔ اس کی وارڈروب میں لاتعداد شرٹس تھیں، ایک بار کے پہننے کے کپڑے کی ہفتوں بعد باری آتی تھی، اور کبھی بالکل بھی نہیں۔ جو بالکل نئے سوٹ اٹھا کر وہ نوکروں کو تھما دیتا تھا۔ 15 منٹ لگا کر اس نے رگڑ رگڑ کے دھلائی کی، اسے کہاں اتنے کام کرنے کی پریکٹس رہی تھی۔ اس کی انگلیاں دکھنے لگیں۔ سوکھنے ڈال کر وہ دوبارہ کچن میں آ گئی۔ کاشا گھر میں ہوتا تو اسے آس پاس رہنے کا حکم تھا، اسے واضح دے کر بلانا نہ پڑے، یہ اس کا حکم تھا۔ جو اس کی مزاج شناس ہوتی جا رہی تھی، اس سے ڈرنے اور بچنے لگی تھی۔ جی، وہ ایک لفظ بولی۔ ایسا کرو، میرے چاکلیٹی کلر کا نیا سوٹ ہے، اسے نکالو اور جما کے پریس کرو۔ اس کے نئے آرڈر پر ماہم کی آنکھیں پھیل کی، جو بھی شرٹ کا رونا ڈالا ہوا تھا ختم۔ اس کا دل تھا کہ کاشا کو کھری کھری سنائے، اب یوں بت بنی میں مجھ پہ کیا منتر پڑھ کے پھونک رہی ہو، جاؤ جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ اس کے ٹوکنے پر ہٹ گئی۔ کاشا بہت بڑی مصیبت کا نام ہے، جو وہ شروع سے اس کے سارا دن باہر رہنے پر خفا ہوتی تھی، اب دعائیں مانگتی تھی کہ کاشا صبح منہ اندھیرے کا نکلا، رات کے آخری پہر ہی لوٹی۔ اپنا بیڑا غرق کرانے والی وہ خود تھی۔
اس کے پاس تھا ہی کیا جو اس پہ اکڑتی یا جھگڑا کرتی۔ اس کا شوہر کے اصل روپ سے اب واسطہ پڑا تھا جو بہت ہولناک تھا، جسے برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹے کاشا نے اس کی ہوپ پریڈ کروائی۔ خوش قسمتی سے سوپ اچھا بن گیا جسے اس نے چپ چاپ پی لیا۔ اور یوں بھی کسی کام میں کیڑے نہیں نکالتا تھا، بس ذرا سا غلط ہو جاتا تو اس کی شامت آ جاتی۔ اس کی تیاری آخری مرحلے میں تھی جب اس نے خدا کا دل میں شکر ادا کیا۔ جوتے آنے کے سامنے کھڑے اسپرے کرتے اس نے کہا، سب پالش ہیں، کون سے لیں گے؟ شوز ریک میں ترتیب سے رکھے گئے سب جوتے پالش تھے۔ قمیض کے ساتھ جوگرز نہیں پہنے جاتے، کوئی بھی چپل نکال دو۔ مام نے اس کے پیروں کے آگے چپل رکھ دی، اس پر برش پھیرو۔ چپل پہن کر وہ کہہ رہا تھا، صاف ستھری چپل پر برش پھیرتے مہم کا جی چاہا اس کے پیروں پہ کوئی وزنی چیز اٹھا کے دے مارے۔ منصور بچوں کے بہت قریب اور محتاط ہو گیا تھا۔ شاید یہ بچے ہی تھے جن میں وہ خود کو گم کر کے سب کچھ بلا سکتا تھا۔ بچوں کی گورننس تھی، نوکر چاکر، ماجدہ، اماں ہاجرہ۔ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ صبح بچوں کو ناشتہ خود کروا کے آفس جاتا۔ چھٹی کے روز وہ سارا دن ان کے کام میں مصروف رہتا، ان کو نہلانا دہلانا اور ان کے کچھ اوپری کام۔ بیٹی میں تو اس کی جان تھی، وہ رات کو خود اس کے لیے فیڈر تیار کرتا۔ اماں ہاجرہ نے کہا بھی کہ بیٹی گورننس کے پاس رہنے دو، مگر وہ نہ مانا۔ منصور کی موجودگی میں شام کمرے سے کم ہی باہر آتی تھی۔ وہ جب منصور کو بچوں کے کام کرتے، ان کی چیزیں ان کے لیے فکر مند دیکھتی تو اسے شرمندگی ہوتی۔ اس کا دل کہیں چھپ جانے کو کرتا۔ منصور کا رویہ اس کے ساتھ رتی برابر بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ رات کو اسے کھانے کی ٹیبل پر ضرور بلواتا، اسے روزمرہ کی روٹین ادھر ادھر کی گپ شپ بھی کرتا، جیسے سب کو بہلانے کے چکر میں خود کو بہلا رہا ہو۔ کسی شام وہ بالکل چپ چاپ اسٹڈی روم میں بیٹھا رہتا یا لان میں دری کرسیوں پہ گھاس پہ کتنے گھنٹوں بتا دیتا۔ منصور کی حالت پہ شام کا دل کٹتا، اسے منصور سے ہمدردی و مہم سے نفرت سی ہوتی جا رہی تھی، جو اس کے سب کیے دھرے کی اکیلی ذمہ دار تھی۔ وہ سو رہی تھی جب دعا کے مسلسل رونے سے اس کی آنکھ کھلی۔ رات کے سناٹے میں اس کے بلکنے کی آواز بہت اونچی تھی۔ منصور دعا، عمیر اور حمزہ کو اپنے ساتھ سلاتا تھا۔ شام نے بے چینی سے 3-4 کروٹیں بدلیں، کانوں پہ تکیہ رکھا، مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ دعا کے رونے کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی، ڈریسنگ گاؤن کی ڈوریاں باندھتے بال سمیٹ کر وہ باہر آ گئی۔ منصور کے کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ ماجدہ اور گورننس کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ دعا کیوں رو رہی ہے؟ ذرا جانگتے ہوئے وہ اندر داخل ہوگی۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، میڈیسن دی ہے مگر وہ سو نہیں پا رہی۔ منصور نے اسے کندھے سے لگائے تھپکیاں دیتے جھنجھلاتے ہوئے اس سے بتایا، سر آپ مجھے دے دیں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ گھبرائی ہوئی گورننس نے آگے بڑھ کر دعا کو لینا چاہا۔ نہیں، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی، پھر اس کی طبیعت بھی خراب ہے اور تم۔ منصور نے صاف انکار کر دیا۔ صاحب جی اگر کہیں تو کوئی دیسی ٹوٹکا آزما لیں، ماجدہ نے نیا مشورہ دیا۔ اور گاڈ سیک، ایک تو بچی رو رہی، اوپر سے تم دونوں میرا دماغ چاٹ رہی ہو، جاؤ آپ لوگ یہاں سے، میں خود ہی سب ہینڈل کر لوں گا۔ وہ دونوں بغلیں جانگتی چلی گئیں۔ بس بس میری بیٹی، ابھی آرام آ جائے گا۔ کیا ہوا پاپا کی جان؟ وہ اسے بڑے پیار سے بہلا رہا تھا۔ اس کے رونے میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ پلیز منصور بھائی، آپ اسے مجھے دے دیں، میں چپ کروا دوں گی اسے۔ منصور نے بہت بے بسی سے دیکھا، وہ خود بھی اسے سنبھالتے بہت نڈھال ہو چکا تھا۔ پلیز اسے کوشش کر کے یہیں سلا دو۔ اس نے دوا کو شاہم کی پھیلی باہوں میں ڈال دیا۔ شاہم نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بازوؤں کو دائیں سے بائیں جولانا شروع کر دیا۔ منصور کچھ دیر کھڑا رہا، پھر صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ دعا شاہم کی گود میں جا کر سو گئی تھی۔ شاہم نے اسے فیڈر دے دیا، وہ سو گئی تو شاہم نے منصور کو پکارنا چاہا، مگر وہ صوفے پہ ہی سو چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے دعا کو بستر پر لٹا دیا۔ جیسے اس نے اس پر کمبل ڈالا، وہ پھر دوبارہ سے بیدار ہونے لگی۔ شام اس کے اٹھ جانے کے خیال سے اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہو گئی۔ وہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دعا کے سونے میں وہ وہاں سے اٹھ جاتی، مگر اس کی آنکھ صبح 7:30 بجے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ منصور ابھی بھی صوفے پر گہری نیند میں تھا۔ وہ ساری رات اس کمرے میں رہی، اس پر بری طرح گھبراہٹ طاری تھی۔ وہ جلدی جلدی احتیاط سے چپل پہن کر جانے کے لیے اٹھی۔ منصور کے قریب سے گزرتے بالکل اچانک ہی وہ رک گئی۔ اس بے خبر سوئے ہوئے وجود کو وہ یوں دیکھتی رہی۔ منصور کی آنکھوں کی چمکتی روشنی، ہونٹوں پہ کھلنے والی مسکراہٹ، مہم سے چھوٹی چھوٹی شرارتیں، کتنا ہی کچھ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔
ماہم کی موجودگی میں وہ اس کمرے میں آتے ہوئے جھجکتی تھی اور اب ایک رات یہاں بیت گئی۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ بیڈ پہ پڑا کمبل احتیاط سے اس کے اوپر ڈال دیا اور باہر نکل گئی۔ ملازم ابھی تک سو رہے تھے، پھر ملازموں کے کمرے نیچے ہی تھے، کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ دبے قدموں چلتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات کے معمولی واقعہ نے شاہم میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی۔ اپنے آپ ہی منصور کے آفس جانے کے بعد وہ بچوں کا دھیان رکھنے لگی۔ گھر سے باہر جانا اس نے یوں بھی ترک کر دیا۔ ان کی چیزوں، کپڑوں، کھانے پینے کا خیال سب وہ کر رہی تھی۔ وہ تو کبھی ان کے قریب بھی نہیں گئی تھی، اب بہت گھل مل گئی تھی۔ اگر کچھ کرنے میں دشواری ہوتی تو وہ ماجدہ گورننس کی مدد لے لیتی۔ زیادہ کوشش ہوتی کہ ان کے سارے کام خود ہی کر لے۔ اب اسے احساس ہوتا تھا کہ یہ ذمہ داری بہت پہلے اٹھا لینی چاہیے تھی۔ چھٹی کے روز وہ بچوں کے کام میں مداخلت نہ کرتی، سب کچھ منصور ہی کرتا۔ اسے تو شاید پتہ بھی نہ تھا کہ شاہم نے اس کا کتنا بوجھ بانٹ لیا ہے۔ اس کی اپنے بھانجوں عمیر اور حمزہ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، جو دونوں 7 سال کے تھے۔ وہ بھی سارا وقت ان کے پیچھے پھرتے ان کے ساتھ کھیلتے کودتے۔ شاہم کو زندگی کا یہ نیا رخ اصل معنوں میں سمجھ آ رہا تھا۔ اس کی جوں ان کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ماہم کے حوالے سے تنگی بھی بڑھ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ ماہم نے کبھی اپنی اولاد سے لاڈ کیا ہو، ان کا منہ چوم کر سینے سے لگایا ہو، انہیں لے کر کہیں گھومنے پھرنے گئی ہو۔ وہ عمیر اور حمزہ کے لیے بہت سے نئے کھلونے اسکیچ بک لائی تھی۔ پوسٹر کلر سے پری میں رنگ بھرتے انہوں نے اپنی انگلیاں اور ہاتھ بھی بھر لیے تھے۔ شاہم نے شرارت سے اس کے گالوں پہ برش پینٹ پھیر دیا۔ اب ان دونوں بھائیوں کی باری تھی۔ انہوں نے رنگ شاہم کے نہ صرف منہ اور ہاتھوں بلکہ کپڑوں پہ بھی گرا دیا تھا۔ شاہم گرین کلر کی شیشی اور برش پکڑے ان کو پکڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کہکے لگاتے، تالیاں بجاتے، چیختے ہوئے اس کے پیچھے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ سارے لاؤنج میں شور تھا۔ اسی پل منصور اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ لاؤنج کی صورتحال پہ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ پاپا جی، آنٹی، وہ دونوں ماں باپ کی ٹانگوں سے چمٹ گئے۔ شاہم بھی رک گئی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہے شاہم؟ منصور کا اشارہ اس کے کپڑوں اور چہرے پر ملے پینٹ کی طرف تھا۔ تقریباً یہی حال بچوں کا تھا۔ یہ حلیہ میں نے نہیں، آپ کے چہیتوں نے میرا بنایا ہے، اب میں ان کا بناؤں گی۔ اس نے ان دونوں کو کھینچنا چاہا، وہ مزید باپ سے چمٹ گئے۔ نو پاپا نو۔ ایک سیکنڈ۔ منصور نے تھوڑا جھک کر بچوں کے گرد بازو لپیٹ لیا۔ دیکھو پلیز، میرے معصوم بچوں سے بدلہ تو مت لو، ویسے بھی تم لگ رہی بہت خوبصورت ہو۔ منصور نے مصنوعی بے چارگی سے مسکراہٹ دباتے کہا۔ اتنے عرصہ بعد گھر میں بچوں کی ہنسی، آواز، شور سن کر اسے بہت اچھا لگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عمیر اور حمزہ اس سے زیادہ شام کی طرف کیوں لپکتے تھے، جبکہ اس کے آمنے سامنے یا بچوں کے گلنے ملنے سے ذرا کتراتی ہی تھی۔ نو پرابلم، آپ کے بیٹوں کا بدلہ آپ سے تو لیا جا سکتا ہے، بڑے آئے حمایتی۔ اس نے برش کو پینٹ میں ڈبو کر منصور کے چہرے پر پھیر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ منصور اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکتا۔ واٹ نانسنس شاہم، وہ چلایا۔ اوہ ریئلی، وہ کھلکھلائی۔ عمیر اور حمزہ اس کی ٹانگیں چھوڑے ہنسی میں آنٹی کے ساتھ تھے۔ یو آر لکنگ سو گڈ منصور بھائی، ہنستے ہوئے اس کی تعریف کی اور خود بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ بہت عرصے کے بعد دل کھول کر بے تحاشا ہنسا۔ اوکے یار، آج رات کا ڈنر بچوں کے ساتھ باہر کریں، منصور نے خوشی کے ساتھ شاہم سے پوچھا۔ ہاں ایکچولی ان دونوں کی اور دعا کی کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے، آپ چینج کر لیں، میں ان کا منہ دلوا دوں، اور اپنا بھی، ہم چینج کر کے آتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو لے کے چلی گئی۔ منصور کے لیے وہ شام بہت حیرت انگیز تھی جو اس نے شاہم کے ساتھ گزاری۔ اس نے گھر سے چلتے ہوئے ماجدہ کو دعا کو اٹھانے کے لیے کہا کہ ساتھ لے جاتے ہیں، مگر اس نے دعا کو گود میں اٹھا کر صاف انکار کر دیا۔ عمیر حمزہ کے لیے کپڑے خریدے، ان کے کھلونے، رنگین بکس، کڈز بکس، پلاکس اور خوبصورت سی بیبی سائیکل۔ وہ دونوں جس چیز پہ انگلی دھرتے وہ خرید لی جاتی۔ دعا 6 مہینے کی ہو گئی تھی، اس کے دودھ کا ڈبہ تبدیل کرنا تھا، منصور کا دھیان نہیں تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے فون کر کے کب پوچھا، منصور یہ نہیں جانتا تھا۔ دودھ کے ڈبے، سیریلیک، اس کا ایک فیڈر گم ہو گیا تھا، اس کے پیمپر بھی ختم ہو گئے تھے، کچھ ضروری میڈیسن، کھانسی، نزلہ، زکام کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے یاد دلایا کہ اس نے کافی عرصہ سے اپنے لیے شاپنگ نہیں کی۔ اس نے منصور کی شاپنگ میں اس کی مدد کی۔ ڈنر کے بعد انہوں نے آئس کریم کھائی۔ عمیر اور حمزہ شرارتیں کرتے، دکانوں کی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ،
مارکیٹ میں ایک دوسرے کے پیچھے بلا وجہ ہی کسی شاپ میں جا گھسنا، ہر 20 منٹ بعد ان کا گم ہو جانا۔ منصور کے لیے جہاں یہ شام حیرت انگیز تھی، وہیں یادگار بھی بن گئی۔ وہ پہلی کسی عورت اور اپنے تینوں بچوں سمیت اتنے خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں باہر وقت گزار رہا تھا۔ واپسی پہ عمیر پچھلی سیٹ پہ سو گیا تو اب اس کی گود میں سو چکی تھی۔ حمزہ اگلی سیٹ کی بیگ تھاما کھڑا تھا۔ جیسے ہی گاڑی سگنل پہ رکی، ایک بچہ گلاب کے گجرے اور بالے پکڑے گاڑی کے قریب آ گیا۔ وہی بچہ تھا جس سے منصور ماہم کے لیے گجرے لیا کرتا تھا۔ اب عرصہ ہوا اس بچے سے کچھ نہیں لیا تھا، پھر بھی جب اسے دیکھتا تو ضرور اس کی گاڑی کے پاس آ رکتا۔ گجرے یا بالے لے لو صاحب۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں یار، کچھ نہیں چاہیے، اس نے ذرا کی ذرا سب دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا مت بولو صاحب، صبح سے زیادہ نہیں بکا، سویرے تک مرجھا جائیں گے۔ اس کے کہنے میں بے چارگی تھی۔ ایک بار بول دیا نا، نہیں چاہیے مجھے، منصور نے عفوفت سے کہا۔ یہ کام اس کے لیے ایک اور اذیت تھا۔ اس کے پھولوں سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، مگر اس وقت وہ کچھ یاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ کے واسطے خرید لو، مولا آپ کی جوڑی سلامت رکھے، ان کی کلائیوں میں بڑے جچیں گے صاحب۔ اس نے خاموشی سے سب سنتی شاہم کے متعلق اندازہ لگایا۔ شاہم نے گھبراہٹ سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ منصور بھی بکھلا گیا تھا۔ یہ لو پیسے، مگر کچھ خریدنا نہیں۔ منصور نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے والیٹ سے 100 کا نوٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ یہ سگنل کھل گیا، زیادہ رش نہیں تھا۔ پیچھے سے ایک دو گاڑیوں نے ہارن دیا اور دوسری سائڈ سے ہو کر نکل گئیں۔ 1 منٹ، چلنا نہیں صاحب۔ وہ پیسے پکڑ کر اسے انگلی سے رکنے کا اشارہ کرتے شاہم کی طرف آ گیا۔ اب کیا ہے؟ منصور نے اسے گھورا۔ میں جان گیا جی، بیگم صاحبہ آپ سے ناراض ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے انہیں گجرے پہنا دو، وہ مان جائیں گی۔ وہ دونوں اس بچے کی اس بات پر ہکا بکا رہ کے گھر پہنچنے تک ان کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ کاشا نے رات کو آتے ساتھ اسے چائے کا آرڈر دیا۔ وہ چائے بنانے چلی گئی۔ واپس لوٹی تو کمرے کی حالت زار دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کپڑے اتار کر بیڈ پر پھینکے گئے تھے، بوٹ کی مٹی سے سارا کارپیٹ گندا ہو گیا تھا، شرٹ صوفے سے نیچے لٹک رہی تھی، موبائل، گلاسز کی چین ڈریسنگ ٹیبل پر اچھالنے سے اس پر رکھی کی 2-3 بوتلیں نیچے گر گئی تھیں۔ چرس کی سگریٹ کی بو سارے کمرے کو آلودہ کیے ہوئے تھی۔ اسے کاشا کے اس طرح کے کاموں سے بہت نفرت تھی۔ وہ اکثر رات کو بھی پی کر آتا تھا۔ کاشف چائے، اس نے چبا کر ذرا اونچا کہتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رکھ دو گی؟ سر میں انڈیلوں کی کیا؟ ڈرنکس مکس کرتے دیکھے بغیر اس نے لتاڑا۔ کاشف تم اس طرح کے کام گھر سے باہر کیا کرو پلیز۔ اس نے ٹیبل پر اتنی زور سے رکھی کہ وہ کناروں سے چھلک گئی۔ اگر میں تمہیں گھر سے ہی باہر کر دوں تو؟ کاشا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ اسے شاید یاد نہیں تھا یہ گھر ماہم کا ہے، وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ وہ تمتماتا چہرہ لیے خاموش کھڑی، جی تو چاہا اسے یاد دہانی کرائے کہ وہ مالکن ہے۔ مجھے گن آتی ہے، اس نے کراہیت سے کہا۔ تمہیں مجھ سے گن آتی ہے؟ وحشیانہ تیور لیے وہ اس کی طرف بڑھا۔ ماہم خوف سے پیچھے ہٹی۔ وہ اسے پیتے میں چھیڑ چکی تھی، اب وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آج تک کسی کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی اس کی سرگرمیوں میں مداخلت کرتا، خاص طور پر ایک عورت۔ تم میں اپنے پہلے یار کی قربت سے نفرت تھی، اب مجھ سے گھن آنے لگی، کل کسی تیسرے کو کر لینا۔ یہی کرتوت ہیں تمہارے۔ میں سمجھاتا ہوں تمہیں، اگر شوہر میرے جیسا فارغ دماغ ہو تو اسے کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ اتنے مہینوں سے پیار کی زبان سے سمجھاتا آ رہا ہوں، مگر تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے پورے زور کا تھپڑ اس کے گال پہ مارا۔ آج کی مار تمہیں پوری لائف کے لیے کیئرفل بنا دے گی۔ تمہیں مینرز سکھاتا ہوں۔ اس نے بازوں سے پکڑ کر گری ہوئی ماہم کو اٹھایا، دوسرا تھپڑ مار کر پھر گرا دیا۔ وہ رو رہی تھی، گر رہی تھی۔ وہ اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی تھی جو وحشی بن گیا تھا۔ تم میری ایکٹیویٹیز میں مداخلت کرو گی، مجھے سکھاؤ گی، اچھے اور برے ڈفرینس بتاؤ گی۔ وہ اسے مارنے کے ساتھ چلا بھی رہا تھا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر ادروائز آئی ول کل یو۔ اسے بالوں سے پکڑ کر اس نے باہر دھکا دیا اور خود دراز میں سے کچھ کنگالنے لگا۔ وہ شاید ریوالور ڈھونڈ رہا تھا۔ ماہم بکھرے بال روتے ہوئے درد زدہ وجود کو گھسیٹتی خوف سے باہر بھاگ گئی۔ شاہم نے آہستہ آہستہ تقریباً ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ ایک عرصہ تک جو گھر میں پریشانی و بے ترتیبی کا مرکز تھا، وہ سب کچھ بہتر ہونے لگا۔ چہروں پہ مسکراہٹیں بکھرنے لگیں، چپ کے کفل ٹوٹ کے آوازوں اور شور میں بدل گئے۔ میں شاہم کا ہاتھ تھا۔ اسے منصور کی محبت خود پر قرض لگنے لگی تھی جسے اسے چکانا تھا۔ عمیر اور حمزہ اسکول پلے گروپ میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ دعا کی دیکھ بھال وہ خود کرتی تھی۔
اب وہ حالانکہ اتنی عادی ہو گئی تھی رات کو اس کے ساتھ سوتی۔ منصور اس کی تعریف کرنے کے ساتھ حیران بھی ہوتا۔ ابھی سال بھر پہلے تو وہ شوق، لاپرواہ اور اپنے آپ میں مست رہنے والی تھی۔ اب ایک بازو میں دعا اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں عمیر اور حمزہ کی ری ری، ان کی دھمکیاں، دعا کی ننھی کلکاریاں، سب بہت خوشگوار اور مکمل لگتا۔ اس نے ارسل سے ملنا بہت کم کر دیا تھا، کبھی کبھار جاتی، فون پر رابطہ رہتا۔ اب اس سے اپنی باتیں اور لڑنے کے بجائے عمیر اور حمزہ کو ڈسکس کرتی۔ شامی، تم بچوں سے بہت اٹیچ ہو گئی ہو۔ ارسل سے ملنے آئی، وہ کب سے ان کے قصے سنا رہی تھی۔ وہ چپ کر کے سب سنتا جا رہا تھا۔ یار بچے ہوتے ہی سویٹ ہیں، اس نے اپنی روح میں کہا۔ ہاں مگر اپنے ہوں تو یہ بھی اپنے ہیں، اس نے ارسل کی شرارت پر مسکراتے سے ایک تھپڑ لگایا۔ شامی آئی تھنک ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ کافی دنوں سے ایسا سوچ رہا تھا۔ کیوں اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ واٹ جلدی؟ جب بالوں میں سفیدی آ جائے گی وہ وقت مناسب رہے گا۔ لڑکیاں پارلر میں میک اپ کروانے جاتی ہیں، تم بالوں کو کلر کروانے جانا۔ کر لو اب شادی۔ وہ خفا ہو گیا۔ ڈونٹ بی سلی ارسل، ابھی تو اتنی مشکلوں سے ہم سب سنبھلے ہیں، سنبھل تو گئے ہونا۔ تمہارے جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہیں اپنی لائف تمہارے بغیر ہی سیٹ کرنی ہوگی۔ اس نے شام کو نہیں بتایا وہ ساحرہ رحمان سے جگڑ کر اسی اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ متی رحمان نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ وہ اب تک اسی لیے شادی کو ملتوی کرتا آ رہا تھا کہ ماں کو ایک دن راضی کر لے گا، مگر اب اس نے ماں کا خیال دل سے ہی نکال دیا تھا۔ اسے صرف بابا جانی کی ہاں اور موجودگی کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ تھے۔ نیور ارسل، میں اتنی سیلفش نہیں ہو سکتی، اس بروکن فیملی کو ضرورت ہے۔ میں نے انکار کب کیا ہے؟ وقت دو پلیز ارسل، اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ میں تمہیں ساری زندگی بھی دے سکتا ہوں مگر میرے اندر کہیں دور خطرے کا الارم بجنے لگتا ہے، کچھ ہو نہ جائے کچھ۔ شام نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ایسا نہ کہو ارسل، مجھ میں اب ہمت نہیں مزید کچھ برداشت کرنے کی، بہت مشکلوں سے خود کو جوڑ رکھا ہے، ذرا سی ضرب مجھے چور چور کر دے گی۔ بولو ارسل۔ وہ رونے لگی تھی۔ اسے یاد تھا پہلے بھی جب ان دونوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا تو ٹریجڈی ہو گئی تھی۔ شامی چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ارسل کو انکار کیوں کیا؟ رات کو بستر پہ لیٹی وہ سوچ رہی تھی بچے اور منصور بھائی کو اب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ میری شادی میں رکاوٹ بن جائیں۔ اور پھر ارسل، کیا میں اس کی نیچر سے آگاہ نہیں ہوں؟ اس نے میری مجبوری کو انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ میں بزی ہوں، کال اٹینڈ نہیں کرتی، مہینے بعد ملنے جاتی ہوں، اس کے 50 SMS پر ایک جواب دیتی ہوں۔ اس نے کبھی شکوہ تک نہیں کیا۔ وہ کیوں شادی کے بعد روک ٹوک لگائے گا؟ میں خود سے ہر بات کر لیتی ہوں۔ وہ دیر تک سوچتی اور جاگتی رہی۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں صبح ارسل کو فون کر کے ہاں کہہ دوں گی، تب بھی وہ ایسا نہ کر سکی، کوئی اندیکھی چیز یا حادثہ اس کی راہ روک لیتا۔ اس رات وہ منصور کو اس کے بیڈ روم کھانے کے بعد کافی دینے گئی تو اس نے روک لیا۔ وہ لڑکا جس کا نام میں بھی ارسل تھا ایک دفعہ آیا بھی تھا، اسے دوبارہ بلاؤ، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ کافی کا کپ اس نے سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ منصور بھائی، میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ جان گئی تھی وہ ارسل سے کیا بات کرے گا۔ اس نے انکار اور وجہ بتا دی۔ زندگی میں بہت کچھ کھو کے میں نے سیکھا ہے کہ جاننے والوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ زندگی پل بھر کے لیے ٹھہرتی بھی نہیں، تلخیاں اور خوشیاں رواں دواں رہتی ہیں۔ شاید ہم ٹھہر جاتے ہیں اپنے دکھ سے لپٹے، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو ہم سرپٹ بھاگتے ہیں تاکہ وقت کو جا لیں۔ بہت بہت خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس کی برابری کر لیتے ہیں۔ بد نصیبی ہوتی ہے ان کی جو ساتھ نہیں دے پاتے، وہ کہیں کھو سا گیا۔ مگر شاہم، تم اس کو اپنی بد نصیبی مت بناؤ۔ ہم میں سے کسی کو تو منزل ملے، کوئی تو کنارے پر لگے، کسی کی جولی میں تو خوشیوں کی سوغات ہو۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور چلی گئی۔ یہ خاموشی اس کے لبوں پہ ٹھہر گئی۔ اب منصور نے بھی کہہ دیا تھا، اسے ارسل کو منصور کے کہنے پر ایک بار تو بلانا چاہیے تھا۔ اس نے ارسل سے بالکل ذکر نہ کیا۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی، بچوں سے دور ہونے کا تصور اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ کسی خود ساختہ احساس تلے دبی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں کھانے کی تیاری چیک کرنے آئی تھی تو اندر سے آتی اماں ہاجرہ اور ماجدہ کی باتیں سن کر باہر ہی رک گئی۔ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، شاہم تو منصور کی شادی جلدی کرنا چاہتا ہے،
حاجرہ بہت دھیمے اور تھکے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ ایک بار گھر بھی آیا تھا، بہت خوبصورت ہے، شاہم کی جوڑی اچھی لگے گی اس کے ساتھ۔ ماجدہ شادی کے تذکرے پر بڑی خوش تھی، پر اگر شاہم کے ساتھ منصور اپنے بارے میں کچھ سوچ لیتا تو بہتر تھا۔ اب اس بچی نے کتنی مشکلوں سے سب جوڑا ہے، یہ چلی گئی تو سب پھر بکھر جائے گا۔ اماں حاجرہ بہت فکر مند ہو رہی تھی، انہیں منصور سے محبت تھی، وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اماں، آپ منصور صاحب سے بات کر کے دیکھیں دوسری شادی کی، بچوں کو گورننس کی نہیں ماں کی ضرورت ہے۔ بہت بار کی ہے بات پر وہ نہیں مانتا اور مانے گا بھی نہیں۔ اس خاندان کی ریت ہے کہ بیوی کے بغیر تنہا بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، پرائی عورت کا سایہ بچوں پر نہیں پڑنے دیتے۔ دیکھو نا، 3 معصوم بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں۔ ایک حل ہے اس مسئلے کا، اگر شاہم منصور سے شادی پر راضی ہو جائے۔ شاہم نے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بالکل اماں، صرف شاہم بی بی ہی ان کی ماں بن سکتی ہے، کوئی پرائی عورت نہیں۔ ماجدہ نے بھی اماں کی بات سے اتفاق کیا۔ شاہم منہ پہ ہاتھ دھرے واپس چلی گئی۔ شام کو وہ لان میں بیٹھی حالی آنکھوں سے عمیر اور حمزہ کو کھیلنے اور لڑتے جھگڑتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر 5 منٹ پر منہ بسورتے ایک دوسرے کی شکایت لیے اس کے پاس آ جاتے، اس کا ارتکاز ٹوٹ جاتا۔ رات کو مدھم روشنی میں کھڑکی میں کھڑے اس کی ایک آواز میں اس کے کانوں میں یہ گونج رہی تھی، اگر شاہم منصور سے شادی پہ راضی ہو جائے۔ دیکھو ماہی، اگر تم نے ڈنر نہ کیا تو میں 3 دن بھوک ہڑتال کر دوں گا۔ ٹی وی لاؤنج میں ماہی کے پیچھے بھاگتا، آفس جاتے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، پل پل اس کا دھیان رکھتا۔ اب اس کے ذہن میں دوسرا منظر ارسل کا تھا، اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا، باتیں بڑھاتا۔ اسے اپارٹمنٹ میں پہلی بار جانا بھی یاد آیا۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، ارسل کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ارسل نے اس کو انگوٹھی بھی پہنائی تھی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر دراز کی طرف آ گئی۔ دراز میں اس نے انگوٹھی رکھی تھی، دراز کھول کر اس نے انگوٹھی نکالی، اسے بہت دیر تکنے کے بعد انگلی میں ڈال لی۔ اپنے ہاتھ کو سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی۔ آئی لو یو سو مچ ارسل، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اور ارسل سے مل کر یہ سب کہنا چاہتی تھی، اسے وقت نہیں مل رہا تھا۔ وہ عمیر اور حمزہ کو پڑھانے بیٹھی تو ان کی ڈائری میں نوٹس لکھا تھا، اسکول میں پیرنٹس ڈے تھا، انہیں بلایا گیا تھا۔ اس نے رات کو منصور کو بتا دیا تھا کہ اسکول میں فرائیڈے کو پیرنٹس ڈے ہے۔ فرائیڈے کو اس نے ذہن میں اپنی مصروفیات کا حساب لگایا۔ اس روز تو میں بہت بیزی ہوں۔ ایسا کرنا، تم چلی جانا، وہاں ویسے بھی زیادہ تر خواتین ہی آتی ہیں۔ اس نے یہ ذمہ داری بھی شاہم پہ ڈال دی۔ جی بہتر، وہ سر ہلا کے اٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ اسکول سے فارغ ہو کر ارسل کی طرف چلی جائے گی، اسے شادی کے لیے ہاں کر کے سرپرائز دے گی، مگر سرپرائز تو اسے عمیر اور حمزہ نے دیا تھا۔ ایسا سرپرائز جس نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ ٹیچر، میٹ مائی مدر۔ حمزہ نے اپنی ٹیچر سے اس کا انٹروڈکشن کروایا۔ وہ کتنے پل حمزہ کے چہرے سے نظریں ہٹا نہ پائی، جبکہ وہ 7 سال کا بچہ نادن سا لگ رہا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو میم۔ اسی وقت اسے کسی ٹیچر نے آواز دے دی۔ ایکسکیوز می میم۔ وہ اس کی طرف چلی گئی۔ شاہم حیران سی بیٹھ گئی، حمزہ کے ہاتھ کو پیار سے تھام لیا۔ آنٹی، حمزہ نے جھوٹ بولا، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ عمیر ڈرتے ڈرتے بولا۔ نن نہیں آنٹی کی جان، آنٹی بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ واپسی بھی وہ ارسل کی طرف نہیں جا سکی۔ اس لمحے نے اس کو بدل دیا۔ ایک فیصلہ جو عرصے سے وہ کر نہیں پا رہی تھی، بچوں نے کر دیا۔ وہ جو بات سوچنے سے ڈرتی تھی، وہ بچوں نے اپنے منہ سے ادا کر دی تھی۔ ان دونوں کا ندامت سے جھکا سر، حمزہ کی آنکھوں میں آنسو، اس کے ذہن میں منظر اٹک گیا تھا۔ شام سے اجازت مل جانے پر انہوں نے سب فرینڈ سے اسے ماما کہہ کر متعارف کروایا۔ شام کے آگے پیچھے اٹھتے پھرتے وہ بہت خوش تھے اور وہ گمسم سے ہو گئی۔ اب وہ اکثر راتوں کو روتی رہتی۔ روتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی پہنی اتار دی، ہتھیلی سے آنکھوں پونجھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور دراز میں آ کر انگوٹھی واپس رکھ دی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، پھر بالوں کو پیچھے ہٹاتی وہ باہر نکل گئی۔ منصور کے دروازے پر دستک دی، وہ احساس سے آ رہی تھی۔ تم اس وقت؟ آنکھیں مسلتے اس کی حیرت بجا تھی۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو میں نے کہا تو تھا ارسل کو۔ میں ارسل سے نہیں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے اس کی سوئی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔
8 बज गए थे। वो अवेज़े पहनकर जल्दी जल्दी चूड़ियों से बाजू भरने लगी और सिल्वर तारों के काम वाला भारी सूट काशा उसके लिए लाया था। अपने लिए शॉपिंग करते उसे पसंद आ गया था, उसने ख़रीद लिया। वो डिनर पे गनी की तरफ इनवाइटेड थे। गनी ने सुबह से फ़ोन करके कह दिया था। काशा तकरीबन रोज़ ही उसकी तरफ जाता। वो शादी के बाद एक बार गई थी। काशा ने इससे कहा था तैयार रहना, 8 बजे पिक कर लूँगा। लेट हो जाने के पेश नज़र उसने जल्दी तैयारी मुकम्मल कर ली। खुद को आईने में हर जाविये से जांच कर उसने स्प्रे किया। लंबे बाल पुश्त पर खुले छोड़ दिए। चेहरे पर आए बालों को हटाकर वो आईने के सामने से हट गई। बेड पे पड़ा मैरून दुपट्टा उसने कंधे पे डाल लिया। अब वो मुकम्मल तैयार थी। काशा का इंतज़ार था। वक्त गुजरता जा रहा था। उसने रात का खाना नहीं बनाया था। बेचैनी से टहलते उसने मोबाइल के बजाय लैंडलाइन नंबर पे उसे कॉल मिलाई। बेल जा रही थी मगर किसी ने रिसीव ना की। उसके बार बार कॉल करने पर जवाब मौसूल ना हुआ। उसने घड़ी को देखा तो 9 बजे का वक्त था। फ़ोन की घंटी बजी। भाभी, आप और काशा पहुँचे नहीं अभी तक। गनी के अंदाज में थोड़ी परेशानी थी। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। काशिफ का पता नहीं वो कहाँ रह गए हैं। उन्होंने कहा था 8 बजे आ जाएंगे। मैं इनका वेट कर रही हूँ, उसे कॉल कर लें। गनी बहुत झुंझलाया हुआ था। कॉल की थी, वो रिसीव नहीं कर रहे। इसने अपनी बेबसी बताई। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। इसने नफ़ी में सर हिलाते फ़ोन बंद कर दिया। अपनी बढ़ती हुई बेचैनी को कम करने मैगज़ीन उठा लाई। सफ़े पे सफ़े उल्टते उसका दिमाग बाहर से आती किसी मानूस आवाज़ का मुंतज़िर था। मैगज़ीन से उतार कर उसने टीवी ऑन कर लिया। बेहंगम से म्यूज़िक का फुल वॉल्यूम करके खुद ज़बरदस्ती टीवी देखने पर मजबूर हो गई। रात के 11 बज के। ना गनी की कॉल दोबारा आई, ना ही काशा की। वो बेबसी, मायूसी और लाचारी से टीवी ऑफ करके रिमोट दूर उछाल कर कमरे में आ गई। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके आईने के सामने आ खड़ी हुई। इसने गौर से अपनी आंखों में देखा जिसमें शिकस्तगी की ये तहरीर साफ पड़ी जा सकती थी। काशा की बेहसी पर उसका जी चाहा कि हर चीज़ तहस नहस कर डाले, अपना हशर नशर कर ले, मगर वह ऐसा सिर्फ सोच सकती थी। कुछ करना उसके बस में नहीं था। बेख्तियार ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो नीचे कारपेट पर बैठी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब से काशा से जुड़ी थी तब ही इन आंखों में आंसू ही आते जा रहे थे। मैंने इन आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बहुत दूर से आती आवाज़ की मध्यम सी सरगोशी उसके कान के करीब हुई। उसने यकदम सर उठाया, दाएं बाएं हर तरफ, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं था। आवाज़ को बुला वो कैसे पहचानने में गलती कर सकती थी। वो कौन था जो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता था? ये कौन है जो उसे पल पल रुलाता है? जो उसने खोया था उसमें उसकी रज़ा थी। इन आंखों में अपने लिए रोशनी चाहिए, बहुत मोहब्बत है इनसे। सरगोशी अब ऊंची आवाज़ में बदल गई थी। नन नन नहीं, मैं नहीं रो रही, कुछ नहीं हुआ। काशिफ को कोई कोई ज़रूरी काम होगा, वह ऐसा नहीं है। उल्टे हाथ की पुछ से गाल रगड़ती वो इस आवाज़ की गूंज से ज़्यादा ऊंचा बोल रही थी। वहाँ कौन था जिसे वो यकीन दिला रही थी? शायद खुद को। इसने एक एक करके तमाम हार सिंगार उतार दिया और मुंह धो के वापस आ गई। तौलिया सोफे पर फेंक कर यूं ही खड़ी खाली बेड को तकने लगी। काशा का रवैया अव्वल रोज़ से ऐसा था, मगर इस हरकत ने उसे बेइंतहा दुख पहुंचाया था। उसके अंदर बेचैनी सी फैल गई। नींद उसे कहाँ आनी थी, वो बाहर आ गई। बैरूनी बरामदे की सीढ़ियों पे पिलर से टेक लगाकर बैठी वो काशा की मुंतज़िर थी। बहुत सी यादें उसके जहन में चल रही थी, जो सारे का सारा माजी था। वो अपने माजी को याद करके हाल को मज़ीद तकलीफ दे नहीं बना सकती थी। वो ये कबूल नहीं करना चाहती थी काशा से शादी का फ़ैसला गलत है और अब वो पछता रही है। जब हकीकत ऐसी हो कि जिसे जानकर हमारा भरम हमसे छिन जाए तो अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो इस हकीकत से नज़रें चुराई जाएं। वो भी ऐसा ही करने लगी। माजी बार बार कभी याद कभी सवाली बनकर सामने आ जाता। काशा की गाड़ी ने 1:45 मेन गेट क्रॉस किया था। ये उसका मामूल था। उसने घुटनों में दिया सर उठाकर उसे गाड़ी को लॉक करते देखा। वो अंदर की तरफ बढ़ रहा था। उसने माहम को नहीं देखा। जैसे ही उस पर नज़र पड़ी उसका मूड ऑफ हो गया। आज यहाँ बिस्तर लगा लिया है। वो रोज़ाना की तरह नॉर्मल था। कहाँ से आ रहे हो? इसने बहुत हिम्मत और संजीदगी से पूछा। काशा की मार और गुस्सा वह भूली नहीं थी। वाई, उसकी मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई। चेहरे थे सख्ती झलकने लगी। हम गन्नी की तरफ इनवाइटेड थे काशिफ। इसने बहुत जब्त से खुद को चीखने से रोका, वरना काशा की इस बेहबरी पर उसका जी चाहा कि इसका वजूद मलिया मेट कर दे। गनी की कॉल आई थी, मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया था। एक्चुअली मुझे लैला मिल गई थी।
اب وہ اتنے عرصے بعد ملی، گنی کا کیا ہے، کل چلے جائیں گے۔ وہ کسی کا وقت کسی اور کو دے کر آ رہا تھا اور اس نے یہ چھپانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اور ماہم کی حیرت کا نوٹس لیے بغیر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہو از لیلا؟ لانچ سے گزرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شی از مائی گرل فرینڈ۔ شادی کی خواہش مند تھی لیکن اس کے فادر نہیں مانے اور اپنے کزن سے شادی کر کے امریکہ سیٹل ہو گئی۔ اب ڈیورس کے بعد پھر سے پاکستان شفٹ ہو گئی ہے۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ڈیورس تو اب کن چکروں میں ہے؟ اس نے دان کھچکا کر غصے سے کہا۔ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ تم کن چکروں میں ہو، مگر اسے کاشا کے بھڑک جانے کا خدشہ تھا۔ ان چکروں میں کبھی تم تھی، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھن سے اسے پرکھا۔ کچھ نہیں یار، ڈنر تو تم نے کر لیا ہوگا، میں کر کے آ رہا ہوں، بس ایک کپ اچھی سی چائے پلا دو، بٹ وداؤٹ شوگر، میں شاور لوں گا۔ اس نے سستی سے انگڑائی لی جیسے بہت تھکا ہارا ہو۔ ماہم کو علم تھا کہ وہ بات ٹال کے اب سیدھی طرح نہیں بتائے گا۔ وہ خود کو برداشت سکھاتی مڑی۔ اسٹاپ ماہم! اگلے ہی قدم پہ کاشا نے اسے روک لیا۔ واٹ از دس؟ اس نے کھلے بالوں کو ہاتھ میں پکڑے اس سے پوچھا۔ بال ہیں اور کیا، تمہارے بال اتنے لمبے ہیں۔ اور اس کی آنکھوں اور لہجے میں ناگواری تھی۔ ماہم سمجھی کہ وہ اب تعریف کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہر کسی سے اپنے بالوں کی تعریف ہی سمیٹی تھی، مگر یہ کاشف حسین عرف کاشا تھے، جسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بیوی کے بال لمبے ہیں۔ تمہارا شارٹ کٹ نہیں تھا؟ بہت پرانی بات کی تھی اس نے، کئی سال ادھر کی بات ہے۔ اس نے بے دلی سے اپنے بال اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے۔ مجھے عورتوں کے لمبے بال پسند نہیں، پہلی فرصت میں سیلون سے خوبصورت سا ہیئر کٹ لو، دوبارہ تمہارے سر پہ یہ چھانگا مانگا نہ دیکھوں، انڈرسٹینڈ؟ جاؤ چائے بناؤ نے سمیٹ کر وہ بول رہا تھا اور ماہم دم سادے اسے سن رہی تھی۔ وہ در پردہ اس کی بے عزتی کر رہا تو اپنی پسند کے سانچے میں ڈلتے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔